نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے متعلق جو وعیدات آئی ہیں احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ صحیحین میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ امام احمد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصداً نماز ترک نہ کرو، جو قصداً نماز ترک کرتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ ہیں۔ شیخین نے حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو۔ امام احمد و دارمی اور امام بہقی شعب الایمان میں راوی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر محافظت یعنی مداومت کی قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان ہے اور نہ نجات۔ اور قیامت کے دن قارون و فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ایسا شخص اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری و مسلم میں امام مالک نافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کا حفظ کیا اور اس پر محافظت کی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرنے والا ہے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے نماز پر محافظت اختیار کر لی تو گویا کہ بقیہ بھی تمام فرائض و واجبات پر اور دوسرے معاملات پر آپ محافظت اختیار کر سکو گے، اور جس نے نماز پر ہی محافظت نہ کی جو سب سے بڑا فرض ہے تو وہ دوسروں چیزوں پر بھی وہ محافظت اختیار نہیں کر سکے گا۔ ترمذی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے راوی کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے سوائے نماز کے، اور فرمایا بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصداً نماز ترک کرنا کفر ہے۔ عزیزان محترم، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب تھا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ بعض ائمہ مثلا امام احمد بن حنبل
اور اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مبارک، امام نخعی کا بھی یہی مذہب تھا۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک اور بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی کفر قرار نہیں دیتے۔ لیکن عزیزان محترم، پھر بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو کیا یہ کم بات ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے؟ کیا یہ کم ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا مال و اسباب تمام تباہ و برباد ہو جائے؟ کیا یہ کم ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالی اس سے بری و ذمہ ہو جائے؟ کیا یہ کم ہے کہ جو نماز چھوڑ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ ہو جائیں؟ کیا یہ کم ہے کہ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے گویا کہ اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا؟ کیا یہ کم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے وہ قارون کے ساتھ ہو، فرعون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، ابی بن خلف کے ساتھ ہو؟ عزیزان محترم، اتنی بڑی سزائیں اور اتنی بڑی وعیدات ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نمازوں سے دور رہے تو یاد رکھیے گا پھر دنیا میں بھی ہم ناکام رہے، قبر میں بھی ناکام رہے، آخرت میں بھی ناکام رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے حصہ پائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نصرت فرما دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین سلامت رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلائی مقدر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اللہ کے نیک و صالح بندوں کے ساتھ ہو، تو پھر آئیے نماز پر مداومت اختیار کیجئے، محافظت اختیار کیجئے۔ جو نماز پر مداومت و محافظت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ سارے انعامات اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو نماز کو ترک کر دیتا ہے ساری وعیدات کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔